اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا پارٹ نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلے پارٹ میں نے قرآن پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی، احادیث مبارکہ سے بیان کی، اور باقی اس پارٹ میں عقلی دلائل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ سبحان اللہ، کوئی بھی ایسی شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اس دنیا پہ ایسی نہیں آئی جس کا سایہ نہ ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں، پر سارے اہل زمین جو ہیں ان کے زیر سایہ ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان کو کیوں عذاب دیتا جب کہ تم ان میں موجود ہو۔ تو ہم جو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، بہت زیادہ گناہ کرنے کے باوجود یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ رحمت ہے جس کے سائے میں ہم ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، انسان کو سوچنے کے لیے عقل دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، کام کرنے کے لیے، چیز کو پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو چکھنے کے لیے، چیزوں کو کھانے کے لیے زبان اور منہ اور دانت عطا کیے۔ یہ ان ساری نعمتوں کا قدر ان سے پوچھیں جن کے پاس یہ نعمتیں موجود نہیں ہیں۔ اندھے سے آنکھوں کا قدر پوچھیے، جس کے ہاتھ نہیں ہیں اس سے ہاتھوں کا قدر پوچھیے، جس کے پاؤں نہیں ہیں اس سے پاؤں کا قدر پوچھیے۔ تو برادران اسلام، کرونا کے دوران ایک عربی کو جب کرونا ہوا اور اس کو آکسیجن دی گئی، اور جب وہ ٹھیک ہوا اس نے کیلکولیٹ کیا تو وہ بہت سارے اس کے جو پیسے تھے وہ اس کے جو آکسیجن لگائی گئی اس پہ خرچ ہوئے۔ اس نے کہا میں نے تو اپنی پوری زندگی میں یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فری میں آکسیجن مہیا کر رہا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دیں، لیکن کسی نعمت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن احسان جتلایا، کب جتلایا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا اور ان میں اپنا رسول بھیجا۔ مطلب یہ کہ سب نعمتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا بڑی نعمت ہے۔ تو برادران اسلام، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کریں۔ ان کی قدر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس اپنے ملک میں نظام مصطفیٰ لے کر آئیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے عاشق ہیں، اور ساتھ ہی ہم جب عدالتوں میں فیصلے کرتے ہیں تو انگریز کے قانون کے مطابق کرتے ہیں، نظام چلاتے ہیں تو سودی نظام چلاتے ہیں۔ جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو پھر یہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، یہ کھوکھلا اور بے بنیاد ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، اگر ہم اسلام کا نظام لے کر آئیں، یہ جو تو پھر ہم سود نہیں لیں گے، اس کے بدلہ میں زکوٰۃ کا نظام آئے گا، بیت المال میں زکوٰۃ جمع ہوگی۔ اور ایک وقت ایسا تھا کہ مدینہ میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی اگر ہم اس نظام کو اپنائیں تو ہماری جو معاشیت ہے وہ بہترین ہو سکتی ہے۔ اگر اسلام کے مطابق لوگوں کو سزائیں دی جائیں، یہ جو انگریز کا قانون ہے کہ کسی کو سزا نہیں ملتی، عدالتی نظام ایسا ہے کہ 10 سال 15 سال مقدمات چلتے ہیں، تو پھر یہ صورتحال نہیں ہوگی۔
فوراً انصاف ملے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ انہوں نے امیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے الگ الگ قوانین بنا رکھے تھے۔ تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔